استفسار فرمایا ہے کہ قرآن شریف 15 شعبان کو لوح محفوظ پر اتارا گیا اور پھر وہاں سے بتدریج حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور بلا شبہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اس رات میں جب اندازے مقرر کیے جاتے ہیں۔ اندازے کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم اور آپ لیتے ہیں کہ کس چیز کا اندازہ کرنا کہ شاید 20 تاریخ تک یہ سفر ہو جائے، شاید یہ 1 کلو ہو۔ ایک قدر ہے جو عربی میں خالصتاً استعمال ہوتا ہے کہ مقرر کر دینا، پیمانہ اس کا باندھ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس رات میں نازل کیا جب پیمانے باندھ دیے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی تقدیر طے کر دی جاتی ہے اگلے سال تک کے لیے۔ اس لیے اکثر حضرات کا خیال یہ ہے کہ اصل میں یہ لیلۃ القدر ہے، اور وہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے، اور اس میں بھی آخری عشرے کی احادیث زیادہ ہیں، اور ان میں بھی طاق راتوں کی احادیث زیادہ ہیں۔ تو وہ لیلۃ القدر ہے اصل میں جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کے نزول کا ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے لوح محفوظ پر لکھوا دیا، اور ایک یہ ہے کہ جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اتنی آیات لے کے آپ تشریف لے جائیں اس حصے کو۔ دونوں طرف گئے ہیں مفسرین، وہ کہتے ہیں لیلۃ القدر میں پہلی صورت تھی اور اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے۔ پھر لیلۃ القدر کے علاوہ جو 15 شعبان کی رات ہے اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ اتنی کثرت سے روایات آئی ہیں کہ ان سب لوگوں کو جھوٹا نہیں قرار دیا جا سکتا، کچھ نہ کچھ اس کی اصل ہے۔ اور پھر حدیث میں بھی آیا ہے، اور 20 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی روایات ہیں۔ تو یہ جو 15 شعبان ہے، 16ویں شعبان سے پہلی 14 اور 15 کی درمیانی شب جو ہے، اس میں بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ اس وقت قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلی بات زیادہ وزنی ہے، اور پھر وہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تدریجاً نازل ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتے رہے تو فرشتے اتنا حصہ قرآن پاک کا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ قرآن مجید کی جو موجودہ صورت ہے، یعنی صورتوں کی ترتیب، کیا یہ اسی طرح لوح محفوظ میں بھی محفوظ تھا؟ شاباش، کیا سوال پوچھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب خود بنائی یا بھئی یہ الہی تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جناب والا کس فتنے میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں امت کو؟ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اہل السنہ کا کہ قرآن اپنی موجودہ ترتیب میں یہ ٹھیک اسی طرح ہے جس طرح لوح محفوظ میں، اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک اس کی ترتیب جو دنیا میں دی ہے یہی ترتیب خدا کے ہاں۔ جتنی روایات اس موقف کے خلاف ہیں یا تو وہ راویوں کا جھوٹ ہے یا ان میں کوئی نہ کوئی رافضی شیعہ راوی ہے۔ ہم قطعاً یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب کوئی اور ہے اللہ کے ہاں، اور یہ وہ فتنہ ہے جو ہمارے زمانے میں سر اٹھا رہا ہے، اور اس کو نام انہوں نے دیا ہے ترتیب نزولی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے قرآن نازل ہوا تھا، آؤ ہم قرآن کو نئے سرے سے اسی طرح مرتب کریں۔ اگر یہ بات صحیح ہے، اگر صحیح نہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر یہ بات صحیح ہے جو مجھے غامدی صاحب کے بہت سے دوستوں نے بتائی ہے کہ ہم لوگ اس ترتیب پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ نہایت شدید گمراہی ہے، قرآن کو مشکوک بنانا ہے۔ اسی لیے توسی
اور 4 بڑے بڑے شیعہ علماء وہ سب اس بات کے قائل تھے کہ ترتیب نزولی میں ہونا چاہیے، یہ تو ترتیب ابوبکر اور عمر کی دی ہوئی ہے، اسی لیے وہ اس قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ کہاں سے ترتیب نزولی؟ ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں لکھیں، اور پھر اس کے بعد یا ایھا المدثر کی کچھ آیتیں لکھیں، وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ لکھ دیں۔ قرآن بچوں کا کھیل بنانا ہے؟ ہم میں سے کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قرآن کی کوئی ترتیب نزولی ہے، ہم قطعاً نہیں اس چیز کو مانتے۔ یار اگر اللہ نے قرآن کو ترتیب سے نہیں نازل کیا، اور یہ ترتیب جو ہے یہ نہیں ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ شیعہ اور سنی دونوں کی کتابوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بعد بقرہ پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، پھر یہ پڑھا، پھر یہ پڑھا، پھر یہ پڑھا۔ اگر ترتیب نزولی اصل ہے اور وہ ترتیب نہیں ہے جو یہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہاں سے ترتیب دلوائی؟ اور اس سے بھی بڑی گمراہی کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو وہ قرآن لے کے آئیں گے ترتیب نزولی کے متعلق۔ یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ جامع الازہر کے بعض علماء اس میں شریک ہو گئے۔ خدا انہیں بھی اور ہمیں بھی ہدایت پہ رکھ کے، قطعاً یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ قرآن مجید کی جو موجودہ صورت ہے اللہ نے اسی طرح اس ترتیب کو رکھا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ یہ آیات آپ فلاں جگہ پر رکھ دیں۔ جب وحی ختم ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو اس جگہ پر رکھوا دیتے تھے۔ مثلاً واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ آخری آیت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ میں فلاں جگہ یہ آیت رکھو۔ یہ سب انہی کی ترتیب دی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو خدا کے حکم کے مطابق رکھواتے تھے، اور یہی وہ ترتیب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ سورہ انفال کے متعلق یہ تھا کہ کیا یہ سورہ توبہ، یقیناً سورہ انفال کو سورہ توبہ کے بعد رکھنا ہی تھا، لیکن کیا یہ سورہ انفال کا حصہ ہے یا سورہ انفال مستقل ایک صورت ہے؟ اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اختلاف تھا۔ تو امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس پہ فرمایا کہ اس پہ بسم اللہ نہ لکھو، اور اسے سورہ توبہ کے بعد رکھ دو۔ اگر یہ اسی کا حصہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر یہ اس کا حصہ نہیں ہے، مستقل صورت ہے، تو بسم اللہ کے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے، بس رکھ دو۔ یہ بہت بڑی گمراہی کا پیش خیمہ ہے کہ ترتیب نزولی دی جائے۔ اس ترتیب کو ادھر ادھر کرنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض، محبت تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، اس لیے ان کی خیر رہی۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور کمال ان کا یہ تھا کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے تھے نا، جب تو ایک آیت پہ رک کے اس جیسی دوسری آیات پھر قرآن سے تلاوت کرنے لگتے تھے۔ مثلا انہوں نے یہ پڑھا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم مثلا، اور اس کے بعد اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو مالک اس طرح کی آیات وہ ساتھ ملاتے تھے۔ اب ایک آیت وہ پڑھ رہے ہیں، تیسرے پارے کی اگلی آیت پڑھ رہے ہیں، چھٹے پارے کی وہی مضمون تھا۔ اچھا اللہ نے یہ بھی کہا، اللہ نے یہ بھی، ان کا ذوق تھا جسے شاعرانہ، یا جیسے آپ بغیر تشبیہ کے قوالی میں دیکھتے ہیں نا، شاعر شعر پڑھتا ہے قوال، اور پھر اس جیسے دوسرے اشعار لے آتا ہے، پھر وہ اصل غزل پہ یا قوالی پہ آ جاتا ہے کہ اس کے بعد اصل میں یہ شعر آتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ایسے پڑھ رہے تھے۔ فتح القدیر میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا، اور اپنا بلال ایسے نہیں پڑھتے، جو آیت پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد کی آیات مسلسل تلاوت ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، حالانکہ بالکل سب صحیح ہے، اس کو نہیں گوارا فرمایا تو اور کسی کی کیا ترتیب نزولی ہے بھائی؟ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کون سی ترتیب دی ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ ہم اتنا مانتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک قرآن اس موجودہ جیسے یہ صورت ہے اس طرح لکھا ہوا مرتب نہیں تھا، سرکاری سطح پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مرتب کروا دی، بس۔
اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ذاتی حیثیت میں لکھا ہوا تھا، ایک صورت آگے تھی ایک صورت پیچھے تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قرآن تھا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں سورہ اعلیٰ وغیرہ جو تھی یہ پہلے تھیں بعد میں تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا اس نے زید بن ثابت نے کہ عبداللہ اپنا قرآن ٹھیک کریں، تو عبداللہ رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ مجھے آ کے نصیحت کرتا ہے جو اتنا چھوٹا بچہ ہمارے سامنے کھیلتا رہا ہے کہ اس کی ماں اس کی چٹیاں بنا دیتی تھی اور ہم اس کی چٹیاں کھینچتے تھے، آج آ کے یہ مجھے بتائے گا کہ قرآن کو کس ترتیب سے رکھ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے آدمی تھے، کسی نے نہیں مانا، جو ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے وہی ترتیب امت میں۔ اس میں شکوک شبہات ایسی روایات کا لانا بنیادی طور پہ یہ شیعت کے اس موقف کی تائید ہے کہ قرآن پاک بدلا ہے، قرآن پاک تبدیل ہوا ہے، لہٰذا اسے اس کی نزولی حیثیت میں پھر سے لکھا جائے، پھر سے ترتیب دو اور سارے قرآن کو اڑا دو، تو دین کیا رہ گیا والعیاذ باللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ترتیب خود نہیں بنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ترتیب بنا بھی نہیں سکتے تھے، اللہ نے بتایا تھا کہ اس آیت کو یہاں رکھیں اور اس آیت کو یہاں رکھیں، اس طرح ترتیب بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول نہیں آپ نے پڑھا، قرآن کریم میں تبدیلی اور آیات، اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا لِبَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات اس میں کہہ دیں جو میں نے نہیں کہی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور میں اسے ذبح کر کے رکھ دوں، اس کی گردن کاٹ دوں، وَمَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ، اور تم میں سے کوئی ایک نہیں ہے جو انہیں بچا سکے۔ قرآن کے بارے میں اللہ اتنا غیور ہے، تے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی آیات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی ہیں اور قرآن میں اس کسی مصلحت سے شامل نہ؟ کون سی مصلحت ایسی تھی؟ اس کا جواب صحیح حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا اور اس پہ کہہ بھی دیا تھا کہ اللہ کی قسم میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، اور اس آیت کے متعلق ہے یا سورہ احزاب کی ایک، اللہ نے کہا کہ جو آپ کے دل میں تھا کہ زید نے اب زینب کا طلاق دی ہے تو اس کا ہوگا کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ اللہ نے فرمایا آپ کے دل میں تھا نا، ہم نے اسے کھول دیا، جائیے آپ زینب سے شادی کیجیے، وہ آپ کی بیوی ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کہتی تھیں اگر کسی نے پوچھا تھا ان سے یہی سوال، تو انہوں نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھپانی ہوتی نا تو انہی آیتوں کو چھپا لیتے۔ سب غلط بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے کلام کو آپ سوچیں اگر چھپاتے، اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے امت تک ہر وہ چیز جو ہم نے آپ پہ نازل، اور اگر آپ نے نہ پہنچائی فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ ٹھیک یہی وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہ سوالات جس قسم کے اہل تشیع کے یہاں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یہ آپ بتائیے امت کو جو چیز میں نے آپ پہ نازل کیا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 20 دن پہلے خم غدیر میں رکے اور آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور سب کے سامنے کہا کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا آقا اور مالک ہوں علی اس کے آقا اور مالک ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں حکم دیا تھا کہ خلافت علی کے سپرد کر کے جائیں۔ ہم کہتے ہیں سیدھی سادی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم تھا تو کہہ کیوں نہیں گئے؟ کہہ دیتے نا کہ خلیفہ یہی ہوں گے، ختم ہو جاتی بات بس۔ پھر بنو ہاشم میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اکیلے ہی مدینہ منورہ میں تھے، 100 سے زیادہ آدمی تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس ہاشمیوں کے، اٹھ کھڑے ہوتے، لڑ لیتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے آدمی صفین میں ام المومنین عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جب آمنے سامنے ہوئے ہیں میدان جنگ میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زبیر وہ دن یاد ہے جب تم اور ہم بنی سعادہ میں ملے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زبیر علی کیسے ہیں، تو تم نے میری تعریف کی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا تھا زبیر یاد رکھنا جس دن تم علی کے مقابلے میں آؤ گے نا اس دن علی حق پہ ہوگا، تم نہیں ہوگے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مارا کھینچ کے اپنے گھوڑے کے منہ پہ اور کہا حضرت میں بھول گیا تھا، کہ حضرت میں واپس جاتا ہوں، میں بھول گیا تھا، یاد نہیں رہا۔ وہ واپس چلے گئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے۔ عرض کیا کہ کیا؟ آپ نے فرمایا حواب کے مقام پہ میری بیویوں میں سے ایک جائے گی اور اس رات اس پہ کتے بھونکیں گے وہاں پہ، اور اسے چاہیے کہ وہ واپس آئے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بصرہ گئے جو سفر اختیار کیا، جب اس مقام پہ پہنچی تو ساری رات کتے بھونکتے رہے، سو نہیں سکی۔ تو صبح اٹھ کے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ وہ مقام تو نہیں آ گیا حواب؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا مجھے لگتا ہے یہی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا میں واپس پلٹتی ہوں، جاتی ہوں واپس، لیکن لوگوں نے گواہی دی، جو جھوٹے تھے انہوں نے گواہی دی۔ ان کا ام المومنین یہ اس جگہ نہیں ہے، وہ جگہ اور کہیں ہے، یہ تو اور جگہ ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے تسلیم کر لیا اور آگے تشریف لے گئی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایک انچ نہیں ہٹے اپنے موقف سے، اور وہ علی ڈر جاتے خلافت صدیقی اور فاروقی سے، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے نزدیک یہ اعمال السنہ کا عقیدہ ہے، جو بھی ان کے مقابلے میں آیا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اس کی نسبت سے زیادہ حق پہ تھے، ان کا اجتہاد درست تھا، اور ان کے مخالفین کا اجتہاد انہیں کہرا ثواب ملے گا وہ درست نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ الحق معاذ ما، حق اس کے ساتھ ہے، سچائی اس کے ساتھ ہے، علی حق تمہارے ساتھ ہے، اور دعا کی اور فرمایا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی چل پڑے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت راشدہ ہے، کوئی معمولی آدمی تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہوتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں بھی چھپاتے رہے اور ان کی خلافت کا اللہ نے حکم بھی دے دیا تھا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ آخری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گزری ہے دنیا میں، جس کی صبح کو انتقال فرمایا ہے، رات طبیعت زیادہ بوجھل تھی، تو کسی کام سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ساری بیویاں جمع تھیں، تو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا علی نہیں آئے۔ عرض کیا گیا نہیں آئے، پھر دوبارہ پوچھا، یہ ان کے ہماری سب کتابوں میں ہے، فرمایا علی نہیں آئے۔ عرض کیا گیا آپ کے کام پہ ہی گئے ہوئے ہیں، تیسری مرتبہ، اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آ گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں نے دیکھا، مجھے یاد فرمایا ہے، پھر مجھے دیکھ کے خوش ہوئے تو آپ کی ساری بیویاں دوسرے کمرے میں چلی گئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ آپ مجھ سے تنہائی میں کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچا نہیں بول سکتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے چارپائی کی پٹیاں پکڑی اور میں اس وقت کڑیل جوان تھا، کیا 30 سال کے ہوں گے، 28 سال کے ہوں گے، اور کہا میں جھک گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اپنا کان ان کے ہونٹوں سے میں نے لگا دیا اور اتنی طویل بات کی، اتنی طویل گفتگو مجھ سے فرمائی کہ میرے کندھوں میں شانوں میں درد ہونے لگا، میں اتنی دیر جھکا رہا۔ یہ ان کی خصوصی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور یہ دونوں فاطمہ اور ان کے شوہر رضی اللہ عنہ کہتی تھی ایک کھال تھی ہمارے پاس دمبے کی، ہم غریب لوگ تھے، اس دمبے کی کھال میں ہم دونوں لیٹے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاپ قدمی پاؤں کی آواز ہم نے سنی تو فاطمہ مجھ سے رضی اللہ عنہ الگ ہونے لگی، اتنے میں کھٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیا اور فرمایا دونوں اپنی، تو فاطمہ رضی اللہ شرم کی وجہ سے کھال کھینچ لی اپنے چہرے پہ لے لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس لیٹے رہو ایسی جیسے تم، اور جا کر ہم دونوں کے پاؤں کے درمیان بیٹھ گئے اور فرمایا فاطمہ میری بیٹی کیا چیز مانگتی ہو، میں خوش ہو کے دوں یا تم کچھ مانگو؟
تو فرماتی تھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے میرے کان میں کہا اپنی کچھ رائے نہ دینا، کہو جو آپ فرمائیں۔ تو میں نے کہا جو آپ کی مرضی ابا وہ دے دیں۔ فرمایا میری بیٹی رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 25 مرتبہ یہ تینوں اور 25 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ پورا کلمہ پڑھ کے سویا کرو۔ اور میں بیٹی تمہیں کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کسی کی خدمت کی۔ یہی ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آنن فانن چل پڑی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لو، جو آدمی یہ پڑھتا رہتا ہے نا رات سونے سے پہلے، دنیا جہان ڈاکٹر کیا اور حکیم کیا فارغ ہو جاتے ہیں، سب آرام سے چل پڑتا ہے، کسی کا احسان ہی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بیٹھے تو دونوں پاؤں پھیلا دیے میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، میں نے ہاتھ سے چھوا تو سخت سرد تھے، ضمہما، میں نے اپنے سینے سے چمٹا لیا، حتیٰ اسخنہما، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں میں نے گرم کر دی۔ یہ انہی کی خصوصیت ہے، اس طرح جھکنا اور اس طرح پاؤں کو رات بھر سینے سے چمٹائے رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے کیا علوم تھے جو منتقل ہوئے ہوں گے سیدنا علی رضی، ایسا آدمی اور ڈر جائے اور فضول بات۔ سورہ انعام کے آخر پہ ارشاد ربانی ہے کہ لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ نماز سے قبل جو نیت کی جاتی ہے اس میں من المسلمین پڑھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بھائی، فقہا نے لکھا ہے کہ وہ بات جو ہے نا سورہ انعام کے آخر پہ، وہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ انا اول المسلمین، اللہ میں پہلے درجے کا مومن ہوں، فرسٹ کلاس مومن، وہ کہہ سکتے تھے، ان کا مقام تھا۔ اب اگر کوئی آدمی اس دعا کو پڑھے تو وہ کہے انا من المسلمین، اللہ میں بھی مسلمانوں میں سے ایک ہوں، وہ یہ نہ کہے کہ انا اول المسلمین، اللہ میں فرسٹ کلاس مسلمان ہوں، یہ انہی کا حق تھا۔ اور کچھ حضرات نے اس کی اجازت بھی دی ہے، انہوں نے کہا اول سے مراد یہ ہے کہ اپنے شوق اور جذبے کے اظہار کی وجہ سے کہتا ہے کہ انا اول المسلمین، لیکن فقہا نے انا من المسلمین کو ترجیح دی ہے، اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کوئی شخص خوشی کی کیفیت میں سجدہ شکر بجا لاتا ہے، زوال کے وقت نہیں کرنا چاہیے ایسے۔ اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی گئی ہے نا، جانوروں کی، سورج کی، چاند کی، ان کی تعظیم عبادت کرنا ان کی یہ درست نہیں۔ زوال کا جو وقت ہے تقریباً 50 منٹ کا ہوتا ہے، اس میں کوئی سجدہ کوئی عبادت نہیں، سو جانا چاہیے، صوفیہ یہی کہتے تھے۔ شاپنگ بیگز مختلف لفافوں پہ امان اللہ پلازا، خادم حسین، انہیں استعمال کے لیے جوتے وغیرہ رکھنا کیسا ہے؟ نہیں کرنا چاہیے، شاپنگ بیگ ہی سرے سے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ کوئی مولوی کہتے تو کہیں گے یہ دقیانوسی ہے، پتہ نہیں کس زمانے کیا، یہ شاپنگ بیگ سرے سے استعمال نہیں کرنے چاہیے، بس نہیں چلتا، نہیں تو اس سے حرام ہونے کا فتویٰ دیں۔ سارا سسٹم جو ڈیمیج ہو جاتا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مسئلہ یہ ہے جو ہم میں اور غیروں میں فرق ہے کہ ہم ہمیشہ فتوے کے معاملے میں متشابہات کو دیکھتے ہیں اور نہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ایسے نہ ہو خدا کی نافرمانی ہو جائے، اور مصری اور یہ سارے عرب ہاں سے دیکھتے ہیں اور ادھر سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے فرق۔ اس لیے جو شاپنگ بیگز ہیں آپ خود کبھی سوچیں شرعاً ان کا استعمال جائز ہے؟ کیا کریں، ہر جگہ یہی ملتے ہیں، یہی شاپنگ بیگز لوگ پھینک دیتے ہیں، یہی شاپنگ بیگز ہی تو ہیں جو جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اس پہ دھوپ پڑے اور پھر شاپنگ بیگ پگھلے اور اس کے اندر جو چربی ہے، جو بھی چیزیں گھر والوں نے ڈالی ہیں وہ جلیں، یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس لیے ان شاپنگ بیگز کو استعمال کرنے سے ہمیشہ بچنا ہی چاہیے۔ جی یہ سوال جواب ہم نے ان کا سنا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جنت میں لوگوں کی بیویاں ہوں گی، حوریں ہوں گی،
جو لوگ ان سے اولاد چاہیں گے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد بھی دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں جنت کے متعلق جو فرمائی ہیں ان میں سے ایک ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حتیٰ کہ یہاں تک پوچھا کہ اللہ کے رسول کپڑے کیسے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کپڑے جنت میں جیسے پھول کھلتے ہیں اس طرح پھول کھلیں گے اور اس سے تمہارے کپڑوں کا جوڑا برآمد ہوگا۔ اب اس پہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں روئی کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟ آسان بات ہے نا، یہ عقل میں آتا ہے کہ روئی پیدا ہو جائے؟ کپڑا بھی ایسے ہی پیدا ہو جائے گا۔ وہ صحابی جنہوں نے سوال کیا تھا انہوں نے پھر ذرا سا مزاح کی بات کی، ان کا اللہ کے رسول یہ جو انصار میں کپڑے بنتے ہیں نا جنت میں، پھر تو یہ بڑے خوش رہیں گے کہ کپڑوں کا کاروبار، کپڑے آئیں گے ان کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس بات پہ کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی۔ تو یہ سب چیزیں ہوں گی، ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں خواتین مرد و عورت ہیں، ایسے ہی تعلقات وہاں بھی ہوں گے، سب چیزیں ہوں گی۔ اس میں کیا ایسی بات ہے جس پہ آدمی کہے کہ نہیں یہ اور وہ؟ جنت جو ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ ابھی تو 4% وہ اس کا انتقال ہو گیا نا، ابھی کس کا ہے؟ اسٹیفن کا۔ اس پہ ہم نے پروگرام ریکارڈ کرایا ہے۔ اسٹیفن نے کہا کہ ابھی 4 یا 6% کائنات کھلی ہے، ابھی تو اتنے ہی کچھ ہوا ہے، تو یہ حال ہے۔ جب 100% کھلے گی تو تب کیا ہوگا؟ یہ ایک جہان تھوڑا ہی ہے۔ آخری آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری آدمی جو جنت میں جائے گا وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ جنت بھر گئی، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اسے، فرشتوں کہیں گے میرے پاس بھیجو، وہ جائے گا۔ اسے کہیں گے جس زمین کو چھوڑ کے آئے ہو تم، کیا اتنا بڑا ٹکڑا ایک دے دیں؟ تو وہ کہے گا اے پروردگار تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور وہ ہنسے گا کہ اللہ تو مذاق۔ اللہ فرمائیں گے کہ اسے لے جاؤ اور اس سے 10 گنا بڑی زمین اسے دے دو۔ اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ ایسی ہزاروں اور لاکھوں زمینیں بنا دے، اس سے کچھ کرنا تھوڑا ہی ہے۔ انما اللہ کی ایک شان اذا اراد شیئا، جب تو وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو یقول لہ کن، وہ کہتا ہے ہو جا فیکون، ہو جاتی، کہتا بھی نہیں ہے، اس کا ارادہ وجود کے لیے کافی۔ ارادے اور وجود کے درمیان کوئی منزل نہیں، تو ارادہ کر لے گا 10 دے دو، 10 دے دیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں، جنت میں یقیناً حوریں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی صفات بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے متعلق لوگوں کو بتاتا ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ یار حسن اگر جبلت تک محدود رہ جائے نا تو یہ ذلت پیدا کرتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، اور حسن جب جبلت سے اٹھ کے اوپر کے درجے میں پہنچتا ہے تو معرفت پیدا کرتا ہے، خدا کا قرب دلاتا ہے۔ حسن جب یاد دلانے والا ہو اپنے مالک کو، خالق کو، تو وہ حسن جذبہ شکر پیدا کرتا ہے، اللہ کا قرب ہے۔ اور وہ حسن جب نفس کو بیدار کرتا ہو گناہ کے لیے تو یہ بودھ ہے، دوری ہے۔ اور حسن آخری درجے کا حسن ہوگا، گویا کہ حوروں کا، وہ اللہ کی یاد نہیں دلائے گا تو اور کیا کرے گا؟ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ نے فرمایا فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ، انسان تم اپنی حیثیت پہ غور کرو، ہم نے تمہیں بنایا، تم ایسے تھے ایسے تھے، پھر بوٹی گوشت کی بنے، اور گوشت میں ہم نے ہڈیاں ڈال دی، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے فائنل ٹچ دیا، پھر وہ دنیا میں آتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، ماں بے اختیار کہتی ہے کیا برکت والی ہے پروردگار کی ذات، اتنا خوبصورت بچہ اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یہ حسن بچے کا اللہ کی یاد دلاتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے،
اور یہ حسن جب محدود ہو جائے اور شیطان اور نفس اس سے بیدار ہونے لگیں تو یہ ذلت ہے، گراتا ہے، نیچے لے جاتا ہے۔ یہی حال فنون لطیفہ کا ہے۔ اس لیے حسن اللہ کو یاد دلانے والی چیز ہے۔ مذائقہ کیا ہے؟ جنت میں ہوں گی حوریں اور یہ سب کچھ، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ بعض شادیوں پہ ولیمے کی بجائے طرفین کی جانب سے کمبائنڈ ریسیپشن کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ ضرورت کیا ہے اس کی؟ ولیمہ سنت موقدہ ہے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں واجب ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اور اس ولیمے پہ جو فضول خرچی ہوتی ہے وہ کس کھاتے میں؟ سنت موقدہ کے لیے حرام کام کرنے، سنت موقدہ کی ادائیگی کے لیے قرض لینا ہے، سنت موقدہ کی ادائیگی کے لیے لوگوں کی باتیں سننی ہیں، نمازیں ضائع کرنی ہیں، سنت موقدہ کی ادائیگی کے لیے جو اپنے نفس میں ترفع اور عالی شان ہونا اور آج یہ جو پیدا ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ولیمہ یہ تھوڑا ہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو ولیمہ اور چیز تھی۔ وہ دسترخوان بچھایا ہوا تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے، تو عشاء کی جماعت ہونے لگی مسجد نبوی میں، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اٹھے تو ایک لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کا کھانا اور عشاء کی نماز جب آ جائے تو کھانے سے پہلے فارغ ہو لو۔ تو فرمایا یہ 2-3 کھجوریں جو میں نے کھائی ہیں نا، بس یہی کھانا ہے جس کے متعلق فرمایا تھا تیرے ابا کا دسترخوان تھوڑا ہی تھا کہ نماز جاتی رہے۔ انہوں نے کہا یہ تھا۔ تو وہ ولیمہ جو ہم کرتے ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ولیمہ تھا، سب سے شاندار ولیمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ایک بکری ذبح ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ روٹیاں تھیں اور گوشت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ اور اسے کھاؤ۔ اور یہ ولیمہ تھا پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خواتین کو پیغام بھیجے تھے۔ ایک بھیجا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ ام ہانی، اس ارادے کا اظہار فرمایا تھا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوان تھے، کیا 22-25 سال کی عمر رہی ہوگی، تو آپ چاہتے تھے ام ہانی سے آپ کی شادی ہو، کیونکہ چچا کے گھر میں رہتے تھے۔ تو ابو طالب نے یہ رشتہ حبیرہ کو دے دیا تھا، وہ بڑا قبیلہ تھا اور قریش کے برابر کا قبیلہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے، چچا سے کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا بیٹی کے لیے، آپ نے مجھے رشتہ نہیں دیا ادھر۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں بھتیجے، ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے، میں نے انہیں اپنا سمدھی چنا ہے، ہمیں ان قبائل کے درمیان بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں۔ ام ہانی کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا جب ان کے شوہر حبیرہ غائب ہو گئے تھے، فتح مکہ ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ام ہانی کے گھر گئے تھے، اور وہیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ام ہانی کہتی ہیں 8 رکعتیں پڑھی تھیں چاشت کی۔ ام ہانی کو دوبارہ پیغام بھجوایا تھا تو انہوں نے پھر منع کر دیا، ان کا اللہ کے رسول میں بچوں والی ہو گئی ہوں، میرے بچے آپ کو کوئی تنگی اور تکلیف دیں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور عجیب بات ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی رضی اللہ عنہا سے یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہے۔ بہت بڑے الفاظ تھے ام ہانی کے لیے، بہت بڑے الفاظ۔ انہوں نے کہا پھر کسی نے پوچھا ام ہانی آپ، انہوں نے کہا نہیں، میں نے خود ہی
بات ختم کر دی تھی۔ دوسری خاتون تھیں صفیہ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوایا تھا۔ صفیہ بنت شبع تھیں، یہ آئی تھیں قیدیوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہو تو مجھ سے شادی کر لو اور چاہو تو اپنے شوہر کے پاس واپس۔ بنو تمیم میں سے تھی، یہ واپس چلی گئی تھی، اپنے شوہر کو انہوں نے ترجیح دی تھی۔ بنو تمیم نے انہیں بڑا برا بھلا کہا، لیکن بہرحال ہو رہی۔ تیسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے شادی کرنی تھی وہ بھی ایک خاتون تھیں، اور ہوا اس سے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پہ سوچ رہے تھے، بہت زیادہ گہری بات، اس نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے پہ ہاتھ مارا۔ تو عربوں کے رواج کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ سے جب باہر آئے کہ اس کیفیت سے تو ناراض ہوئے، اور آپ نے فرمایا اس کندھے کو درندے کھا جائیں، یہ کون ہے؟ اس کا میں فلاں ہوں اور میں چاہتی ہوں آپ سے شادی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قبول کیا، لیکن بس جاؤ، رکھنا نہیں۔ وہ پھر بوڑھی ہو گئی تھی، پھر ایک دن شیر نے حملہ کیا اور یہ کندھا یا بھیڑیے نے کندھا ان کا وہ کھا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ زینب رضی اللہ عنہا تھی، ان کا ولیمہ یہ سب سے اچھا ہوا تھا، تو اس لیے ولیمے کے نام پہ لوگوں کا شادی سے رک جانا۔ ولیمہ کیا ہوتا تھا؟ جو گھر میں پکا ہوا ہے ذرا سا زیادہ سنوار کے پکا لیا، لوگوں کو بلا لیا، کھانا کھلا لیا۔ ولیمے پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو بلاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ولیمے پہ جاتے تھے، شادی میں رنگ پھینک دیتے تھے، تو دلہا کے کپڑوں پہ رنگ لگ جاتا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ شادی کر کے آئے ہیں، رنگ کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا، اور آپ نے عبد الرحمن شادی کی؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول کل رات۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ولیمہ کرنا، اگرچہ ایک چھوٹی بکری کا کیوں نہ ہو۔ یہی ہوتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا ولیمہ کیا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے متعلق؟ ایسے ہی بس کھانا پینا تھوڑا بہت ہوتا تھا، جو گھر میں تھا حاضر کر دیا، یہی تھا۔ یہ جو ولیمے ہمارے ہاں ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو قرض لے کے کیے جاتے ہیں، بالکل نہیں کرنے چاہیے۔ ایک مسئلہ رہ گیا، انہوں نے لندن سے واٹس ایپ پہ انہوں نے بھیجا ہے، دیکھیے خطبہ جمعے کا ہمارے نزدیک واجب ہے، ضروری ہے۔ خطبہ نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور خطبے بھی دونوں مسلسل پڑھنا، درمیان میں کسی نئے کام کا شروع نہ کرنا۔ کوئی پرانا کام ہے تو وہ تو کر سکتا ہے۔ شامی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی نے خطبہ دیا جمعے کا، اور اسے یاد آیا کہ مجھ پہ تو غسل فرض تھا، تو کہتے ہیں جائے نہا کر آئے اور بغیر خطبہ دیے نماز پڑھا دے۔ یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پہ یہ پہلے سے کام ضروری تھا اس کے لیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر خطبے کے لیے وہ اٹھا یا اسے محسوس ہوا کہ میں نماز لوگوں کو سکون سے نہیں پڑھا سکوں گا، مجھے پہلے اپنی بیوی کے پاس جانا چاہیے، تو ممبر کو چھوڑ کر جائے، غسل کرے، اور اگر وہ خطبہ دے چکا تھا تو آ کے نئے سرے سے خطبہ دے۔ فقہا نے مسائل میں یہ لکھا ہے۔ خطبے کا تسلسل واجب ہے، دونوں خطبے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایک خطبہ دیتے تھے، پھر جب عمر شریف زیادہ ہو گئی تو اتنا کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، پھر درمیان میں بیٹھ جاتے تھے، ورنہ خطبہ ایک ہی تھا، اور خطبہ کھڑا ہو کے دینا یہ بھی سنت۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں کھڑا ہو نہیں سکتا، میرا جسم بھاری ہو گیا۔ خطبہ جتنا مختصر ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کے عقل مند ہونے کی بات یہ ہے، فقیہ سمجھدار ہونے کی بات یہ ہے کہ تمہیں لمبی نماز پڑھائے اور جمعے کا خطبہ چھوٹا دے۔ اس لیے بڑے لوگ جو تھے نا، یہ کبھی لمبے عربی کے خطبے نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے بے وقوف بنوں اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے احمق بنوں، مجھے کیا پڑھی ہے؟ تو خطبے ہمیشہ مختصر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے تھے، اس میں عربی کے اشعار بھی پڑھتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بات یہ ہے
کہ جمعے کا خطبہ کس زبان میں دیا جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سینکڑوں شہر فتح کیے ہیں، افغانستان تک میں پہنچے ہیں، خطبہ جمعے کا عربی کے علاوہ کسی زبان میں نہیں دیا۔ انہیں زبانیں آتی تھیں، سیکھے ہوئے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو زبانیں آتی تھی۔ زبیر رضی اللہ عنہ جب شام کو بیٹھتے تھے حساب کرنے تو ان کے جتنے غلام تھے جس زبان میں بات کرتے تھے زبیر اسی زبان میں جواب دیتے تھے رضی اللہ عنہ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کابل میں رہے ہیں 4 سال۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے فارسی میں نے کابل میں ہی سیکھی۔ کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی جہاں پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جمعے کا خطبہ بوجود زبان جاننے کے کسی اور زبان میں دیا۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جمعے کا خطبہ ذکر ہے، تذکیر نہیں۔ ذکر اللہ کی یاد ہے، تذکیر واعظ ہے، نصیحت کرنا ہے۔ اگر یہ جمعے کا خطبہ واعظ اور نصیحت ہوتا تو وہ زبان بولنی چاہیے جو لوگوں کو زبان ہے اصلی، انگلش میں، اردو میں، کسی بھی زبان میں، کیونکہ آپ واعظ کر رہے ہیں نا۔ یہ اللہ کی یاد ہے، یہ واعظ نہیں ہے۔ نماز اللہ کی یاد ہے۔ کل آپ کہیں نماز کی زبان بدل دو کیونکہ سمجھ نہیں آتی، تو وہ اللہ کی یاد ہے یار۔ اللہ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ نماز واجب، ضروری، اس کی زبان بدلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح جو خطبہ ہے نا، اس کی زبان بدلنے کی اجازت اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ یہ ذکر ہے۔ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ جمعے کا جب وقت ہو جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ خطبے کو خدا نے ذکر کا، اگر اللہ کہہ دیتا نا تذکیر، واعظ، نصیحت کی طرف آؤ، تو پھر زبانوں کی اجازت۔ یہ حنفی فقہا کا موقف ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کسی بھی اور زبان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طرز عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی بھی اور زبان میں جمعے کا خطبہ نہیں ہے۔ خطبہ فی نفسی واجب، زبان کا تبدیل کرنا ہمارے نزدیک مکروہ ہے۔ سنت متوارثہ جو اوپر سے چلی آتی ہے، اس سنت متوارثہ مسلسل سنت کے خلاف چلنا ہے۔ امت کا جس پہ اجماع ہو گیا ہے، اس اجماع کو توڑنا ہے۔ یہاں پہنچ کے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے عمل کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، اور ہم قطعاً اس کے قائل نہیں ہیں کہ جمعے کا خطبہ انگلش میں، فرانسیسی میں، کسی اور زبان میں دیا جائے۔ جمعے کا خطبہ واجب، اور یہ جو زبان ہے کس زبان میں، اس کو بدلنا مکروہ ہے، تو سنت ہے عربی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خطبہ نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں ہو گیا، کراہت کے ساتھ ہوا، سنت کے خلاف ہوا۔ تو اس لیے ٹھیٹھ انہوں نے آپ نے جو بیان میں ارشاد فرمایا کہ آپ ٹھیٹھ حنفی ہیں، تو ٹھیٹھ حنفی ہونے کے نتیجے میں نماز ان حضرات کے ہاں جو عربی کے علاوہ کسی زبان میں خطبہ دیتے ہیں، نماز ہو جائے گی، لیکن یہ خطبہ ان کا کسی اور زبان میں دینا، یہ ان کا یہ فعل مکروہ ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، جو متوارثہ سنت آ رہی ہے اس کے خلاف۔